السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی آواز اپنے میزبان ظاہر سید کے ساتھ۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو اپنے سیلاب زدگان جو سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں علاقے، ان کے مکینوں کے لیے ہمارے جو بھائی اس وقت بے یار و مددگار کھلے آسمان کے نیچے اپنا زندگی بسر کرنے پہ مجبور ہیں، ان کو خوراک کی کمی ہے، اس کے علاوہ وہ زندگی کی یعنی یکسر بنیادی جو بھی سہولیات تھیں وہ ان سے بالکل یکسر کٹ ہو کے رہ گئے ہیں۔ بے یار و مددگار زندگی بسر کرنے پہ وہ مجبور ہیں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ کھلے آسمان کے تلے وہ اس وقت حکومتی امداد کے منتظر ہیں، اور جتنی بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں انسانی ہمدردی کے لیے جو فنڈ ریزنگ کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی ویلفیئر آرگنائزیشن ہیں، ہر کوئی اپنا حصہ اس میں ضرور ڈال رہا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا بھی ضرور اظہار کیجیے گا۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور اس کا نوٹیفیکیشن پہنچے۔ ناظرین، آج کی پروگرام کا جو آغاز ہے میں ڈاکٹر راحت اندوری کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے اس سے کرنا چاہتا ہوں کہ طوفانوں سے آنکھ ملاؤ سیلابوں پر وار کرو، طوفانوں سے آنکھ ملاؤ سیلابوں پر وار کرو، ملاحوں کا چکر چھوڑو تیر کے دریا پار کرو۔ یہ شعر پڑھنے کا ناظرین مقصد یہ ہے کہ اگر ہماری جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں انہوں نے اگر کچھ ڈیمز بنانے کے حوالے سے کام کیا ہوتا تو یقیناً آج ہم اتنے بڑے آفت کے اندر مبتلا نہ ہوتے۔ ایسی ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے ناظرین کہ 100% ہم اس کوئی بھی قدرتی آفت ہوتا ہے تو اس کا مقابلہ کر لیا جاتا ہے، کوئی ایسی حکمت عملی کی جائے، اگر ایسا نہیں ہوتا، مگر اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں اگر ایک وقت میں 100% ہوئے ہیں تو اگر اس کے لیے کچھ عملی اقدامات پہلی حکومتوں نے کیے ہوتے، ڈیمز بنائے ہوتے، پانی کے ذخیرے کے لیے جگہ موجود ہوتی، تو میرے خیال میں اتنا نہیں ہوتا، اتنے بڑے پیمانے پر نقصان نہیں ہونا تھا۔ مگر خیر ناظرین، ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت دیکھیں کہ وطن عزیز میں ہمارے پیارے ملک پاکستان ایک انتہائی جو قدرتی آفت ہے اس سے نبرد آزما ہے۔ ہم کو اس وقت کیا کرنا چاہیے ناظرین؟ ہمیں چاہیے کہ ہر شخص جو اس وقت اس آفت کی زد میں نہیں ہے اس کے اوپر یہ لازم ہے یہ بات کہ وہ اپنے ہم وطنوں، ہم پاکستانیوں کا دل میں درد رکھتے ہوئے، بلا نسل و رنگ تفریق کیے ہوئے، بلا اس کے اوپر سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں ناظرین کہ ملک ہے تو ہم ہیں، ہم اگر ملک نہیں ہے تو ہماری کوئی پہچان نہیں ہے۔ میں بڑا واضح اور برملا یہ بات تمام پولیٹیکل پارٹیز سے کہتا ہوں، تمام اداروں سے یہ بات کہتا ہوں کہ بلا تفریق اس چیز کے اوپر سیاست کرنے کے بغیر سیاست کے آگے بڑھیں، آئیں، ان مظلوموں کا، ان متاثرین کا ساتھ دیں، ان کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کو دوبارہ اپنے اسی حال میں اپنے گھروں میں آباد کرنے کے لیے کوششیں کریں، اقدامات اٹھائیں تاکہ جلد از جلد یہ متاثرین جو بے گھر ہو گئے ہیں، جن کے مکمل گھر تباہ ہو چکے ہیں، ان سے مکمل طور پہ انہوں نے اپنے پھر ایک زندگی کا آغاز زیرو سے کرنا ہے، تو اس کے لیے حکومت وقت سے بھی ہماری یہی اپیل ہے، دوسری جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے بھی ہماری یہی اپیل ہے کہ وہ آگے آئیں اور اس کے لیے کام کریں۔ پھر وہ مجھے کسی کا بڑا ایک شاعر ان کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ بے دم ہوئے بیمار دوا کیوں نہیں دیتے، ارے تم اچھے مسیحا ہو شفا کیوں نہیں دیتے۔ پاکستان میں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ سیاست کرتی ہیں تو کس لیے کرتی ہیں؟ ان کی سیاست کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اگر ہم پاور میں آتی ہیں، ہماری پارٹی پاور میں آتی ہے تو ہم اس ملک کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ کام کر سکیں۔ اگر اس وقت جو اشد ضرورت ہے کام کرنے کی، اقدامات کرنے کی، وہ اقدامات اٹھانے کی، سیلاب متاثرین کے ساتھ شانہ بشانہ مل کے ان کو آباد کرنے کی، ان کے گھروں کے
ان کے گھروں میں ان کو دوبارہ آباد کرنے کی، ان کی نئے سرے سے زندگی شروع کرنے کے ساتھ اگر آپ ان کے ساتھ تعاون کریں گے تو یہ ایک تاثر جائے گا. وہ تاثر یہ ہوگا کہ اس ملک پاکستان کے اندر سیاست اپنی جگہ پہ ہے، اور جب کوئی ایسا وقت ملک پاکستان کے اوپر آ جائے کہ جس میں کوئی بھی علاقہ یا پاکستان کے باسی عوام، جو پاکستان کی عوام ہے، وہ متاثرہ ہوئی ہے، تو بلا تفریق رنگ و نسل، بلا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس کے اوپر سیاست نہ کی جائے، سارے سیاستدان مل کے، تمام تر پارٹیز مل کے، تمام تر جتنے بھی ملک سٹیک ہولڈرز ہیں وہ مل کے اس کے اوپر کام کریں گے، تو پھر یہ تاثر جائے گا کہ یہ ملک اندرونی طور پر مضبوط ہے، اس کی عوام ایک ہے، یکجا ہے، اس کے سیاستدان ملک کے اوپر کم از کم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. آج عمران خان صاحب نے بھی آج ٹیلی فون کے ذریعے ملک پاکستان کے اندر رہنے والے جو مخیر حضرات ہیں ان سے اور ملک پاکستان سے باہر یعنی بیرون ملک پاکستانیوں سے بھی فنڈ ریزنگ کی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ اس وقت ہم سیاست سے ہٹ کر ہم نے صرف یہ بات سوچنی ہے کہ ہم ان لوگوں کی طرف توجہ دیں کہ جو اس وقت ہماری توجہ کے محتاج ہیں. اور ناظرین، اس کے ضمن میں عدالت نے پیمرا کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ بھی معطل کر دیا ہے، مگر بڑی اچھی بات ہے کہ وہ اب کھل کے کم از کم جو ہے نا اس میں وہ فنڈ ریزنگ کے لیے کیمپین چلائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور پنڈورا باکس بھی کھل گیا ہے. یہاں پہ جو شوکت ترین صاحب نے کال کی ہے، ان کی جو کال سامنے آئی ہے، انہوں نے کے پی کے وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا صاحب کو کال کی، پھر اس کے بعد پنجاب کے جو وزیر خزانہ ہیں وہ محسن لغاری صاحب، ان کو بھی کال کی ہے. اگر تو ناظرین میں یہ بات برملا کہہ رہا ہوں، اگر ان تحریک انصاف کے یہ جو رہنما انہوں نے اگر اس طرح کی کوئی بات جو کی ہے، جو ان کی کال منظر عام پہ آئی ہے، اگر سیاست کے اوپر ریاست کے اوپر کوئی کمپرومائز کیا جا رہا ہو، یا ایسے حالات میں کہ جس میں اب دیکھیں کہ ملک پاکستان کی عوام کن مشکلات سے گزر رہی ہے، تو ان حالات میں بھی اگر تحریک انصاف سیاست کرے گی تو میرے خیال میں ان کو سیاست کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. عمران خان صاحب کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ آپ کی پارٹی کے اندر اگر اس طرح کے لوگ موجود ہیں کہ جو ایسے حالات میں جہاں پہ سیاست کا سوچا بھی نہیں جا سکتا، اگر وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، اور وہ آئی ایم ایف کے جو پیکج پاکستان کو آنا ہے تو اس میں اگر کوئی وہ روڑے اٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس کو کک بیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے اندر یہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں یہ بالکل غیر مناسب ہیں. اور رہی بات جہاں ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آج انہوں نے جب میمن ڈیم کے سائٹ کا وزٹ کیا تو وہاں پہ وہ گفتگو اپنی کر رہے تھے تو ویسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ایک ہارا ہوا شخص بے بس ہمارا وزیر اعظم. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کا چیف ایگزیکٹو، ہمارے ملک کا وزیر اعظم بے بس نظر آتا ہے، اور یہ خطاب ہمیشہ ہر تمام حکومتوں کے دور میں دیے جاتے رہے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے وزرائے اعظم بے بس نظر آتے ہیں، مگر آج تک اس کا پتہ نہیں چل سکا کہ اتنے بے بس کیوں نظر آتے ہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے. یہی وہ بات ہے جو ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ جمہوری ملک کے اندر جمہوریت کا سربراہ، ملک کا چیف ایگزیکٹو، وہ اپنے فیصلے اور ملکی مفادات کے فیصلے کرنے میں اتنا بے بس نظر کیوں آتا ہے. ناظرین کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا بھی ضرور اظہار کیجئے گا. آپ سے پھر بھی ملاقات ہوگی اگلے پروگرام تک. اپنے میزبان ظاہر سید کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.